خوش آمدید. پروگرام بدلتے سچ میں ندیم حاضر ہے. عنوان ہے سائنس اور معاشرہ. ہمارے ہاں عام طور پر سائنس کا مطلب جدید چیزوں سے ہوتا ہے، جیسے راکٹ ہے، کمپیوٹر ہے، جیسے کاریں ہیں، ساری ماڈرن چیزیں، ہائی ٹیک چیزیں. لیکن دراصل سائنس تو بہت پرانی ہے. جتنے ہم پرانے ہیں سائنس بھی اتنی ہی پرانی ہے. ہم جب کوئی ہمارا آباء و اجداد میں سے پتھر کو گھس رہا تھا کہ اس سے شکار میں آسانی ہو جائے گی، تو دراصل وہ بھی سائنس کا ہی کام کر رہا تھا. یہ صدیوں کے بعد، پتہ نہیں ہزاروں سال کے بعد، جب کسی نے آگ جلانی سیکھی تو وہ بھی ایک سائنس تھی. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس آگ نے انسانی زندگی میں، انسانی معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا، کیونکہ ہم خوراک کو پکا کے محفوظ کرنے لگے، کیونکہ ہم اس کے ذریعے درندوں کو ڈرانے لگے اس آگ سے. اور آگ کا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، صرف جلانا نہیں تھا بلکہ اس کو مسلسل جلائے رکھنا تھا. یہ اتنی اہم بن گئی تھی کہ اس پہ مذہب بن گیا، جو اس کے نزدیک آگ ایک مقدس چیز تھی. ہم آج تک اپنے مزاروں میں اور بہت ساری جگہوں پہ جو چراغ مسلسل جلاتے ہیں، یا جو اولمپک میں مشعل جلائے رکھتے ہیں، یہ اسی کی ایک روایت ہے، وہی ایک خواہش کہ آگ جل گئی ہے تو اسے بجھنے نہ پائے. غرض یہ کہ آپ اپنے آس پاس جو کچھ بھی دیکھیں، بہت مشکل ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز ملے کہ جس میں سائنس کا عمل دخل نہ رہا ہو. بہت پرانی چیزیں جنہیں آپ بہت اولڈ وہ سمجھتے ہیں، وہ بھی اصل میں کسی وقت میں نئی تھی. زندگی ہے ہی ایسی کہ جو چیز آج نئی ہے وہ کل پرانی ہو جاتی ہے، نئی اس کی جگہ لے لیتی ہے. یہ تو اتنی تبدیلیاں اتنی تیز ہو گئی ہیں معاشرے میں کہ ہمارے اپنی ہی زندگی میں ان 10-20 سالوں میں ہی جو فون آپ استعمال کرتے تھے اب وہ کتنے پرانے ہو گئے ہیں. جو ٹی وی اور کمپیوٹر استعمال کرتے تھے، سالوں میں کتنا چینج آ جاتا ہے. تو طے یہ ہوا کہ سائنس بہت پرانی ہے، مسلسل ہے. دوسری چیز یہ کہ سائنس آگے کیسے بڑھتی ہے. ظاہر ہے اسے سائنٹسٹ ہی آگے بڑھائیں گے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں جنون تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ کرتے ہیں کہ جس خاص فیلڈ میں، انہیں بایولوجی میں یا کیمسٹری میں یا فزکس میں، کسی چیز میں بھی اگر کوئی مخصوص چیز کی طرف آگے جانا ہے تو سب سے پہلے تو وہ انسانیت نے، بنی نوع انسان نے آج تک اس فیلڈ سے متعلق جتنی بھی معلومات ریسرچ کی ہے اس پہ عبور حاصل کرتے ہیں. ان آلات کو سمجھتے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے. پھر ایک سائنسی نظریہ بناتے ہیں. سائنسی نظریے کا یعنی سائنسی طرز فکر بناتے ہیں کہ چیلنج کرتے ہیں جو اس وقت کے مروجہ اصول اور عقائد ہوتے ہیں، ان کو چیلنج کرتے ہیں، اپنے عقائد کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہی کیوں ہے، اس طرح دوسری طرح سے کیوں نہیں ہو سکتا. 20 دفعہ جواب یہی آتا ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہی تھا. لیکن کبھی کبھی اچانک ایک جواب آتا ہے کہ نہیں، یہ آبزرویشن غلط تھی، اور تبھی وہ دھماکہ ہو جاتا ہے کہ ایک نئی چیز، نئی دریافت ہو جاتی ہے. یہی طریقہ ہے سائنس کو آگے بڑھانے کا. یہ سائنٹسٹ زندگیاں لگا دیتے ہیں. ہماری نظر میں تو صرف وہ سائنٹسٹ آتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ مار کے سر انجام دے دیے کہ نیوٹن یہ ہیں یا ارشمیدس نے یہ کیا. لیکن یقین کیجئے ہزاروں لاکھوں سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، راتیں کالی کر دی. ممکن ہے کوئی معمولی چیز دریافت ہو بھی گئی، نہیں بھی ہوئی. یہ عمل ایسا ہی ہے،
ایک ماحول ہے، اس میں کسی کسی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن میرے نزدیک عزت کے، محبت کے مستحق تو تمام لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ جس کے ذریعے ہم آگے بڑھے گی، انسانیت آگے بڑھے گی۔ پھر یہ سمجھیے کہ سائنٹسٹوں کا انہیں نون سے ان نون کی طرف جانا ہے، نامعلوم کی طرف جانا ہے۔ جب کہیں میں نے پڑھا کہ ملکہ وکٹوریہ کی اس زمانے کے سائنٹسٹ فیراڈے، ایک ان کی دوستی تھی، وہ کبھی گئی ان کی لیب میں، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس چیز پہ کچھ کام کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا ملکہ نے کہ فیراڈے آپ کے خیال میں یہ کبھی انسانوں کے کام آئے گا جو کچھ آپ کر رہے ہیں؟ فیراڈے نے کہا مجھے یقین ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ فیراڈے کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ جن بجلی کے قوانین پر وہ کام کر رہے ہیں کل کو وہ بنیاد بنیں گے انڈسٹریل ریولوشن کی۔ آپ نکال دیجئے، انڈسٹریل ریولوشن گر جائے گا، پوری سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ میں آج بھی سوچتا ہوں، میرا خیال ہے 200-250 سال تو ہو گئے ہوں گے اس بات کو، لیکن یہ بات کہ بجلی نہیں ہے اور یہ تصور کرنا کہ بجلی ہوگی، یہ کیا ہے، یہ کیسے استعمال ہوگی؟ مجھ سے آج بھی کوئی بچہ اگر پوچھ لے کہ ذرا بجلی کو سمجھا دیجئے، میرے نہیں سمجھ آتا کہ میں کیسے اس کو ایکسپلین کروں کہ نیوٹرونز کی، الیکٹرونز کی موومنٹ ہے، یہ ہے، لیکن اس کا کنسپٹ بتانا بہت مشکل کام ہے۔ ہم اس کے لیے، اس بجلی کے لیے مظاہرے کرتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے پہ مظاہرے کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے ذہن میں کبھی کوئی ایک شکر کا، ایک لمحے کے لیے ایک احساس تو ہونا چاہیے نا؟ یہ ہمارا کیا طرز فکر ہے کہ ہم جب کبھی جہاز میں بیٹھیں، کبھی ایلیویٹر استعمال کریں، یہ کوئی کار چلائیں، تو کبھی تو یہ احساس ہونا چاہیے۔ یہ کوئی سائنس میں دیکھیں کوئی جادو نہیں ہوتا، ہر چیز بنانی پڑتی ہے۔ کمپیوٹر پہ جب آپ ایک کلک کرتے ہیں، ایک آپ نے پریس کیا، تو کتنا وہ سفر ہوتا ہے اس کمپیوٹر کے درمیان ہی، کتنے کہاں سے کہاں بات جاتی ہے۔ تصور کیجئے، کہیں اس میں کوئی جادو نہیں ہے، کوئی کرشمہ نہیں ہوتا، سب ڈیزائن کیا ہے، سب کچھ بنایا ہے کسی جون نے، کسی منصور نے، کسی راج نے۔ یہ سب آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ جب سیل فون استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی نئی چیز آتی ہے، یہ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ کہ حتی المقدور ہم سے جو ہو سکے ہم اس میں حصہ ڈالیں، آنے والی نسلوں کے لیے۔ جہاں بھی ہم ایک ایسا رویہ اپنائیں، اپنے ملک میں ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس کے ذریعے ہمارے یہاں بھی سائنٹسٹ پیدا ہوں۔ بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ چونکہ ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے ہمارے لیے سائنس ایک اجنبی سی چیز ہو گئی ہے۔ جب بھی کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے، نئی چیز ہوتی ہے، تو ہمیں کچھ اجنبیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، مجبوری ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے وہ جب جہاں ایجاد ہوتی ہے اسی کی زبان میں انہی کے نام دیے جاتے ہیں، ہمیں کچھ الگ سا لگتا ہے۔ ہمارے یہاں اس پہ آپ اگر ہسٹری دیکھ لیں، فتوے پہ فتوے دیے جائیں گے، یہ فتوے نہ بھی دیے جائیں، یہ صرف کوئی مولویوں کی بات نہیں کر رہا، عام لوگوں میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ نئی چیز کو ذرا کچھ، کیونکہ سائنس میں اکثر چیزیں جب نئی آتی ہیں تو وہ تھوڑی بھونڈی شکل میں ہوتی ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک خوبصورت شکل بنتی ہے، استعمال ہونے لگتا ہے۔ جب پہلا تار ٹیلی گرام جب ایجاد ہوا تھا تو اس پر اس زمانے کے انگلینڈ کے شاید رائٹر تھے، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اب تو ختم ہو گیا، کیونکہ ٹیلی گرام کے تو الفاظ بہت کم ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو جو ہم اتنے اچھے اچھے خط لکھتے تھے، ایک رومانٹک اور ایک وہ سب ختم ہو گیا، اب تو بس مختصراً جواب جایا کریں گے، سوال آیا کریں گے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سائنس اس ٹیلی گرام سے آ کے ٹیلی فون ایجاد کرے گی اور کیا کیا ایجاد کرے گی۔
تو یہ ایک رویہ ہوتا ہے. آخری چیز کہ ہم سائنس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. دیکھیے ہم انسان اگر بایولوجیکلی دیکھیں تو اور بہت سارے جو اینیملز ہیں ان سے ہم بہت پیچھے ہیں. ہم اتنا تیز نہیں دوڑ سکتے, ہم اڑ نہیں سکتے. ہماری زندگی میں تو آپ یہ دیکھیے کہ بہت ہی ایک پوری اگر کائنات پہ غور کریں تو مختصر سا ایک ونڈو ہے کہ یہی ٹمپریچر ہونا چاہیے, یہی پریشر ہونا چاہیے, پانی ہونا چاہیے, آکسیجن ہونی چاہیے, تو ہماری زندگی قائم ہے. لیکن ہم انسانوں نے یہ سیکھا کہ ہم اوزار بنائیں گے, ہم آلے بنائیں گے, اور اس کی مدد سے ہم نے فطرت ہی کی ایک چیز کو دوسری چیز پہ استعمال کیا, فطرت کی ایک انرجی کو دوسری انرجی پہ استعمال کیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم فطرت ہی کے جو پہاڑی سے جو پانی گر رہا ہے اس کے نیچے ٹربائن لگا دیتے ہیں, وہی ٹربائن چلنے لگتی ہے, بجلی پیدا ہونے لگتی ہے. سارے وقت ہم یہی کرتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ فطرت کی ان قوتوں کو سمجھیں اور ان کے ساتھ ایسے ایڈجسٹ کریں کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو بلکہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے ہاں ایک سائنسی ذہن بنائیں, ایک ماحول بنائیں, چیزوں پہ سوال کرنا سیکھیں, سوالوں کو برداشت کرنا سیکھیں, سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. بہت ساری دفعہ ایسا ہوگا کہ ہمیں لگے گا یہ سوال تو ہمارے عقائد سے مختلف ہے. کوئی بات نہیں, عقائد کی بھی دلیل ہے اور اس کی مختلف دلیلیں بھی ہیں. ان سب کو ملائیے تو کوئی نتیجہ نکلے گا. آج کے لیے اتنا ہی. آداب.